تو سوال کا جواب ہی کیسے آئے گا؟ ولو بالفرض سوال کا جواب بھی دے دیے، چوتھا سوال جو ہوگا فما ادرکتا، کیسے جانا تو جس نے کبھی غلاف سے کھولا ہی نہیں؟ چاند تاروں کے غلاف میں کیا ہے؟ لپیٹ کے تابدان میں رکھ دیا پوری زندگی، اگر کبھی پڑھنا پڑا تو بھی کیا ہے؟ 11.25 روپے کے مولوی کو بلا کے پڑھوا لیا۔ وہ کیسے کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بھی؟ تیلگو نہیں آتی ماں کے پیٹ سے، تیلگو جانا۔ تجھے بزنس نہیں آتا ماں کے پیٹ سے، بزنس جانا۔ تو نے ہر چیز جانی لیکن رب کا قرآن جانا، رسول کی حدیث جانی؟ میں اس سے پوچھتا ہوں جو 100 مرتبہ اگر گن کے دیکھے تو 100 سے زائد کھولتا ہوگا، اگر 100 سے زائد کھولتا ہے تو کبھی تو نے کیا ہے اس کا 1/3واں حصہ 25 مرتبہ قرآن کو کھولا ہے؟ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء کا سلسلہ بھی رکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہدایتوں کا سلسلہ بھی جاری کیا، اور ان ہدایتوں کو جو مانے، جو پیروی کرے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی، اور جنہوں نے روگردانی کی، بدعملی اختیار کی، ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ رب فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا دونوں بنا کر بھیجا۔ بشارت کس معنی میں؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان لوگوں کے لیے بشارت دے دو جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، جنتیں ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ انذار کس معنی میں؟ ڈراوا کس معنی میں؟ فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کہ مجرموں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی سے روگردانی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، اور یہ جہنم طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو پہنچے گا پھر وہاں سے نکلنا اس کے لیے نصیب نہیں ہوگا۔ اب ان دو باتوں کے درمیان ایک اور زندگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی۔ دنیا میں بھیجا، جو اچھا کیا اس کے لیے جنت کا مژدہ ہے، جو برا کیا اس کے لیے جہنم ہے، لیکن جو مرا جنت یا جہنم کے فیصلے تک انتظار کیا جو کہ ابھی قائم نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون 100 نمبر کی آیت فرمایا حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون۔ بھائی دیکھیے، جو لوگ نکاح والے چلے گئے تو درمیان میں جگہ خالی ہے، اور جو ٹیکا لگا کہ ابھی بھی دور دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا میرے قریب آ جائیں تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ سکوں اور آپ ہم ہی دیکھ سکیں، اور میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں۔ قریب ہو کے بیٹھیں اور غور سے سنیں۔ جب کسی کی موت آتی ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، وہ بولتا ہے کہ واپس پلٹا دو ایک مرتبہ، لعلی اعمل صالحا، اس واسطے کہ میں جا کے اچھا عمل کر کے آ جاؤں، تو جہنمی ہوگا ضرور بالضرور، تبھی یہ تمنا کر رہا ہے، یا برا عمل کرنے والا ہوگا، یا منافق ہوگا، یا کافر ہوگا، تو کہہ رہا ہے لعلی اعمل صالحا، میں اچھا عمل کر کے واپس لوٹتا ہوں، تو کہا جائے گا کلا، چھوڑ دو اس کو،
ہرگز یہ بات ہونے والی نہیں. فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بکواس ہے جو وہ بول رہا ہے. ومن ورائہم برزخ، اس کے پیچھے تو برزخ ہے. الی یوم یبعثون، جب تک اٹھایا جائے گا وہیں پڑا رہنا ہے. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، یہ جہنمی پکاریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، کہیں گے کہ تمہارے رب سے کہو کہ موت دے دے. اور مالک جو جہنم کا داروغہ ہے وہ فرشتہ کہے گا پڑے رہنا ہے تمہیں وہیں پر. تو ایک زندگی وہ ہے جہاں سے ماں کے پیٹ میں فرشتہ روح پھونکنے سے آغاز ہوتا ہے. ہاں، وہ دراصل 4 مہینے کا جب نطفہ بنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر کی روایت ہے، ان احدکم، تمہارے میں کوئی بھی نطفہ ماں کے پیٹ میں جو تہرتا ہے وہ 4 مہینے، پھر اس کے بعد فیرسل الیہ الملک، وہاں فرشتہ بھیجا جاتا ہے. پھر اس کے بعد فینفخ فیہ الروح، وہ روح پھونکتا ہے. وہاں سے زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اس زندگی کے آغاز سے لے کر دنیا میں آنے کے بعد موت کے لمحے کے آخری حصے تک دنیا کی زندگی کہلاتی ہے. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اللہ 2 مرتبہ تو نے ہمیں مارا، 2 مرتبہ زندگی دی. تو معلوم ہو گیا کہ ایک زندگی وہ تھی جہاں سے ہمیں ماں کے پیٹ میں روح، پھر دوسری زندگی وہاں سے ہوگی جہاں سے قبر کے پیٹ میں روح پھونکی جائے گی. اب اس 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی ہے جس کو اللہ زندگی نہیں بولتا ہے. اس لیے فرمایا کہ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، 2 مرتبہ جلانا، 2 مرتبہ مارنا. ہاں، ان 2 مرتبہ کے درمیان جلانے کا مقصد، جلانے کا بولنا اس دنیاوی زندگی کو، اور 2 مرتبہ دوسری مرتبہ کا جلانا حشر کے میدان میں اٹھنے کے بعد سے، جہاں جسم روح مل کے رہیں گے. تو قرآن و سنت نے جینے کا لفظ، زندگی کا لفظ کہاں استعمال کیا؟ جہاں جسم اور روح ملے، دنیا میں ملے اور حشر کے میدان میں اٹھنے کے بعد ملیں گے. اس سے پہلے 2 جگہ روح کی شکل میں تھے. ایک ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. یاد کرو وہ موقع جب ہم نے آدم کے پشت سے تم سب کو نکالا، اولاد آدم کو نکالا. أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ، انہی پر کیا ہے؟ شہادت قائم کیا، گواہی قائم کی. عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں کے اوپر. الست بربکم، پوچھا کیا تمہارا رب نہیں ہوں میں؟ ان سب نے کہا کہ قالوا بلا، ہاں ہاں آپ ہی رب ہیں. شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ، یہ ہم نے اس وجہ سے کیا کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا تو رب ہے، اگر معلوم ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے. نہیں، حجت قائم کہاں ہوئی جی؟ جہاں تمہارا جسم نہیں تھا، جہاں تم صرف روح تھے. روح ایک زندگی وہ ہے جو خالی روح کی شکل میں گزری، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال گزرے، کیونکہ حضرت آدم جب پیدا ہوئے تبھی ہم بھی پیدا ہو چکے تھے. لیکن اب کوئی کیا ہے 2000 میں پیدا ہوا ہے، کوئی کیا ہے 1990 میں پیدا ہوا ہے، کوئی 80 میں پیدا ہوا ہے. اب یہ جو 2018 کے آج زندہ لوگ ہیں، ان کے اوپر تقریباً 1 کروڑوں صدیاں ایسی ہیں جو گزر چکی جن میں یہ روح کی شکل میں تھے، جسے اللہ نے زندگی نہیں کہا لیکن تھے، جس میں ہمارا عہد و پیمان اگریمنٹ ہوا. پھر یہاں سے مرنا ہے، روح اپنی طرف جسم اپنی طرف. روح اوپر سے آئی چلی اور جسم نیچے سے آیا، مٹی سے بنا، مٹی میں ملیا میٹ ہو گیا. پھر کیا رہ گئے؟ روح رہ گئے. ہاں، یہ دوسرا روح رہنے کی شکل. پھر تیسرا دور آئے گا جس میں پھر روح اور تمہارا جسم مل جائے گا. پھر وہاں سے ایک زندگی کا آغاز، جنتی یا جہنمی. اس دونوں کے درمیان ایک خالی روح کی شکل کا ہے مسئلہ،
جس کو اللہ تبارک و تعالی نے برزخ کا نام دیا ہے. فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ برزخ میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. اب یہ برزخ کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو یہی لفظ استعمال ہوا ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں لیکن دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں. ہم نے ان کے درمیان ایک اوٹ پیدا کر دی ہے، ایک آڑ پیدا کر دی ہے جو کہ دونوں کو الگ الگ کرتی ہے. بظاہر دکھنے میں دونوں پانی ایک سا ہیں لیکن اندر اللہ نے ایک ایسی ان کے اندر ڈینسٹی پیدا کر دی ہے کہ دونوں پانی ملتے نہیں. یہاں کا پانی اٹھاؤ تو میٹھا ہے اور یہاں کا پانی اٹھاؤ تو کھارا ہے. یہ آج دریافت بھی ہو چکا ہے کہاں ہے. تو بعین ہی وہی معاملہ ہے کہ دنیا کے اور آخرت کے درمیان ایک اوٹ، ایک آڑ ہے جہاں تمہیں زندگی گزارنا ہے، جو نہ کہ دنیا کی زندگی سے ملتی ہے نہ آخرت کی زندگی سے ملتی ہے. وہاں تمہیں پڑے رہنا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت برپا نہیں کر دیتا. اب یہاں کے احوال وہاں والے کو معلوم ہوں گے نہیں ہوں گے، وہاں کے احوال یہاں والے کو معلوم ہوں گے نہیں ہوں گے. بظاہر کیوں نہ آپ قبر میں جا کے دفن کر کے آتے ہو، لیکن وہ اوٹ ایسی ہے، وہ آڑ ایسی ہے جیسے دو پانی کو ملنے نہیں دے رہا ہے. میٹھا میٹھا ہے، کھارا کھارا ہے، اور دیکھنے میں دونوں ایک جگہ ہے. بعینہ ہی اسی طرح دیکھنے میں تم مٹی کے اندر اسے دفن کرتے ہو اور اس پہ کیمرہ CCTV لگا کے تم بیٹھ جاؤ. کب ملک آتے ہیں، کب منکر نکیر آتے ہیں، کب سوال کرتے ہیں، کب اس کو اٹھا کے بتاتے ہیں، کوئی نظر نہیں آئے گا. آقا تم کیا ہے، 1 مہینہ لے کے بیٹھ جاؤ اس پہ کیمرہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن ہو رہا ہے وہ سب کچھ جو حدیث میں آیا ہے. کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ وہ برزخ ہے، دکھائی نہیں دے گا تمہیں. بظاہر ہے یہیں کے اندر یہی معاملہ ہو رہا ہے اس کے، لیکن وہ دنیا، وہ عالم اور ہے جو وہ عالم سے اس عالم کو آ نہیں سکتا، اس عالم سے اس عالم کو جا نہیں سکتا. جو گیا وہی سمجھ سکتا ہے. اس عالم کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب میں بتا دی کہ یوں ہوگا، جس کو عام فہم الفاظ میں عذاب قبر کہتے ہیں. سب سے پہلی بات، عذاب قبر سے کیسے بچا جائے، یعنی وہ کون سا عمل ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کو تھوڑا سا تبدیل کروں. وہ کون سے اعمال ہیں، مجھے ٹاپک دی گئی کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے عذاب قبر سے بچا جائے، تو میں تو کہتا ہوں کہ عمل کی جگہ اعمال لاؤ. وہ کون سے اعمال ہیں جو عذاب قبر سے بچے جائیں. لیکن اس سے پہلے تمہیداً گفتگو یہ ہے کہ جن کے دلوں میں خناس بھرا ہوا ہے، جو اہل القرآن کہہ کے اپنے آپ کو اہل ہوا کے سپرد کرتے ہوئے ہیں، جو بعض کیا ہیں ایسے نکلے ہوئے ہیں جو اپنی منمانی طبیعت سے قرآن اور حدیث کی تشریح کرتے ہیں، ان سب کو یہ بات حقیقتاً بالدلائل ثابت ہو جائے کہ عذاب قبر برحق ہے، پھر ہم وہ کون سے اعمال ہیں وہ اس پر گفتگو کریں گے. جو بدبخت عذاب قبر ہی کو مانتا نہیں ہے، پھر وہ کون سے اعمال ہے اس پر گفتگو کرنے کی کیا ہے ضرورت ہی پیش نہیں آتی. تو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. بعضوں نے ایک فلسفہ گڑھا، وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر عقیدے کی بات ہو تو کم از کم قرآن میں آنا چاہیے، خالی احادیث سے ہم عقیدے کی بات نہیں مان سکتے. میں اس سے پوچھتا ہوں بدبخت، یہ اصول تو نے اپنے آپ سے گھڑ لیا یا کوئی اسلاف نے بھی اس بات کو کہا؟ کون کہا ہے کہ عقیدے کی بات قرآن میں ہونا ضروری ہے؟ کہاں ہے دلیل؟ ایک حدیث کے اندر بھی اگر وہ صحیح ہے اور اس کے اندر کوئی بات غیب کی کہی گئی ہے، عقیدے کی کہی گئی ہے، تو آپ کو ماننا اسی طرح لازمی ہے جس طرح قرآن میں ہزاروں جگہ کہی ہوئی بات کو ماننا ضروری ہے. اس سلسلے میں دونوں ایک ہیں. یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ جو کوئی کہہ دے کہ عقیدے کی بات کو کم از کم قرآن میں ذکر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم عقیدے کی بات نہیں مانتے. اور دوسرا فلسفہ اس وجہ سے گھڑتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس فلسفے کو مان لیں گے تو پھر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن میں عذاب قبر کی کوئی بات آئی ہے، تو کہیں نہیں آئی ہے، تو اس واسطے ہم عقیدے کو یہ مانتے ہی نہیں کہ عذاب قبر میں کچھ ہوتا ہے. بس 2 ہی زندگیاں اللہ نے کہی، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، ایک یہاں کی زندگی ایک وہاں کی زندگی، درمیان میں کوئی عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر.
یہ دراصل دو طرح کی دھوکہ دیتے ہیں، دو طرح کے بات کو ٹویسٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قانوناً یہ چیز بنا کے پیش کرنا لوگوں کے سامنے کہ عقیدے کی بات قرآن میں ہونا ضروری ہے، یہ سلف سے کسی کا قول بھی نہیں ہے اور اتھینٹک کسی بھی عالم کا قول نہیں ہے۔ ہزاروں ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور اس کو ہم احکامات اور عقیدے کے طور پر مانتے ہیں۔ ہاں، حضرت مہدی کا نزول ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہے، کئی باتیں ایسی ہیں جو کہ صرف احادیث میں آئی ہیں، قرآن میں کوئی ذکر نہیں آیا۔ علامات الکبریٰ میں سے کئی ایسے بڑی بڑی علامات ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہی نہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو یہ اصول ہی کیا ہے؟ کھوٹا ہے۔ اور اس اصول کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا، یہ اس سے بڑا دھوکہ ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اس کا ذکر کئیوں دفعہ آیا ہے۔ تو اندھا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، تو ان پڑھ ہے، تو جاہل ہے، تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی وہ فقہ نہیں لا سکا، تو اس واسطے وہ بات قرآن میں نہیں ہے کا مطلب نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آدمی بیمار ہے، بخار شدید ہے، منہ کڑوا کسیلا ہو گیا ہے، اب اس کو آپ جھانگری بھی پیش کرو نا، وہ کھا کے بولے گا بھائی بڑی کڑوی ہے نا۔ ارے بدبخت، جھانگری کڑوی نہیں ہے، جھانگری بڑی میٹھی ہے۔ ہاں، جھانگری بولتے ہیں پورے لوگاں، دیکھو ابھی دکھتا ہے کچھ ہنستے گستے جان ہے سمجھتا ہوں، ورنہ تو بے جان نظر آ رہے تھے۔ ہاں، اب ذرا کیا ہے، ہنسی خوشی رہے تو ذرا بہت سیریس ہو گئے تو مجھے ذرا ڈر لگتا کہیں ایمبولینس وغیرہ کو بلانا نہ پڑے۔ ذرا ہنستے گستے رہیں گے تو ہمیں بھی کیا ہے بولنے میں ذرا شوق پیدا ہوتا کہ لوگ سن رہے ہیں۔ ہاں، جھانگری لڈو، بچہ پیدا ہوا تو لڈو دینا گتے، بچی ہوئی تو جھانگری دینا گتے۔ ہاں، تو خیر، تو جھانگری میٹھی ہے، مسئلہ صرف زبان جو ہے نا وہ کڑوی ہے۔ تجھے بخار آیا ہوا ہے، تجھے کتنی بھی میٹھی چیز کھلاؤ تجھے کڑوی ہی لگے گی، کڑواپن تیری زبان میں ہے، جھانگری میں نہیں ہے۔ وہی حالت تیرا جو عقیدہ ہے، تو نے جو سیکھا ہے، تیرا جو جہل پن ہے، اس واسطے جو نظر نہیں آتا، حالانکہ کئیوں آیتیں اس کی طرف کیا ہے اشارہ نہیں، باقاعدہ صراحت کے ساتھ ذکر کریں۔ انہی میں سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، فرعون کے سلسلے فرمایا گیا کہ اس کو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آج اس کو کیا ہے جہنم کی آگ پر صبح شام پیش کیا جاتا ہے آج۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس آل فرعون کو، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو شدید ترین عذاب کی طرف لے جاؤ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہو جائے گی تب کا عذاب الگ ہے، جو سیدھے سیدھے کیا ہے انہیں لے جائے گا جہنم کی طرف، اور آج اسے ہلکا سا عذاب ہو رہا ہے۔ وہ ہلکا سا عذاب کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے تو ایک مرتبہ اسے جہنم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، شام ہوتی ہے تو ایک مرتبہ اسے جہنم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ ہاں، عذاب قبر ہی تو ہو رہا ہے اس کو، قرآن میں ہے، قرآن میں۔ ہاں، حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک ہے کہ عذاب قبر تو تمہیں کیا ہے قبر میں دفنانے کے بعد سمجھتے ہو، لیکن عذاب قبر کا معاملہ جب قرآن ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ ان الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میرے فرشتے روح نکالنے کے لیے ان ظالموں کے پاس آتے ہیں جو گنہگار ہیں، تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، تو معلوم ہوا گناہ جو ہے نا یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، سب کے سب گناہگار بن جائیں تو اللہ کی مملکت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ گناہ دراصل تمہارے اوپر ظلم کا نام ہے۔ اللہ اس واسطے کہتا ہے گناہ نہ کرو کہ تم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو، اللہ کا کچھ نہیں جاتا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى بقلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملکی شیئا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔
پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جنس تک، سب کے سب ابو بکر صدیق کی طرح نیک بن جائیں تو بھی میری مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سب کے سب ابو جہل کی طرح ناخلف بن جائیں تو بھی میری مملکت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ میں بے نیاز ہوں تمہاری عبادتوں سے۔ ہاں، تمہاری عبادتیں تمہارا پیٹ، تمہاری قبر ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ تم اچھا کرو گے تو تمہارے لیے ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو گناہ نہ کرو، وہ تمہاری اچھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھ پر کچھ نہیں ہے۔ گناہ کرنا تم اپنے آپ پہ ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے فرمایا تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، گنہگار ہیں، جب میرے فرشتے وہاں پہنچتے ہیں فالقوا السلم، وہیں سے عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روح جو نکلنے والی کافر کی ہوتی ہے نا جی، وہ روح کانپنے لگتی ہے، اندر اندر چھپنے لگتی ہے، سلم محفوظ ہونے لگتی ہے، سلامتی ڈھونڈتی ہے، اندر ہی اندر بھاگتی ہے جسم کے۔ لیکن فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، فرشتے اسے ڈوب کے نکالتے ہیں۔ ہاں، والنازعات غرقا، سورہ نازعات کا سورہ اسی پر مشتمل ہے۔ کافر کی روح کس طرح فرشتے نکالتے ہیں، کہا والنازعات غرقا، ڈوب کر کھینچنے والیوں کی قسم۔ کیا ڈوب کر کھینچنے والیاں؟ وہ فرشتے جو کافر کی روح جب اندر اندر بھاگنے لگتی ہے، ہاتھ نہیں آتی، تو اس وقت ملائکہ جو کہ آتے ہیں اس کے لیے جہنم کا لباس لیے ہوئے تارکول کا، تو اس کے جسم کے اندر ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے جسم سے یوں نکلتی ہے جس طرح تم کوئی چادر خاردار کانٹے دار درخت کے اوپر ڈال کے کھینچو تو تار تار بن کے جس طرح الگ الگ کپڑے کے ٹکڑے بن کے نکل آئے گی، اس طرح اس کی روح کٹ کٹ کے اس کے رگوں سے نکلتی ہے جب فرشتے اس کے اندر سے ڈوب کے کھینچتے ہیں اسے۔ وہیں سے تکلیف کا آغاز شروع۔ کہاں؟ قبر۔ خبر سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے جب تمہارا انسان موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، بس وہیں سے عذاب شروع، وہیں سے سمجھ جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو یہ 4 آیات میں نے دی ہیں، النار یعرضون علیہا والنازعات غرقا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم۔ یہ 4تھی آیت نساء کی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ، اس وقت مدینے میں خاص کر ہجرت کا حکم دے دیا گیا تھا کہ جو بھی ہو ہجرت کر کے آئے، پھر بھی جنہوں نے ہجرت نہ کی، اس وقت ملائکہ اگر ان سے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے، کہاں تھے تم؟ کیوں مدینہ ہجرت نہیں کی؟ قالوا فیما کنتم، وہ بولتے ہیں قالوا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو مجبور تھے، لاچار تھے، کمزور تھے، ہم ہجرت نہیں کر سکے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ادھر سے چلے جاؤ؟ فتہاجروا فیہا، کیوں ہجرت نہیں کی؟ اولئک مأواہم جہنم، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے ٹھکانہ جہنم کا بنائے رکھا ہے، وساءت مصیرا، کہ ہم نے کیا ہی برا ٹھکانہ بنایا ہے۔ تو یہ کب ہو رہا ہے جی؟ ابھی روح نہیں نکلی، نکلنے والی ہے، دنیا میں ہے ابھی، لیکن موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، وہیں سے حساب شروع تمہارا۔ یہ 4 مقامات کی آیات ہیں جو میں نے کیا ہے قبر کے عذاب کے دلیل کے طور پہ دیا ہے، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آئی ہے قرآن میں نہیں آئی ہے، وہ لوگ جا کے پڑھ لیں کہ قرآن میں تفصیلی ذکر ہے عذاب قبر کا۔ اب اس کے بعد جب حدیث میں اس کے بارے میں ٹٹولا جائے، بے شمار احادیث ہیں، لیکن ان میں سے صرف میں ایک حدیث ذکر کروں گا، تمہیداً ذکر کر رہا ہوں، ابھی میں اپنے عنوان پہ نہیں آیا ہوں، وہ کون سے اعمال اسے ذکر کروں گا آخری میں۔ برائی ابن عازب کی روایت ہمیشہ یاد رکھ لینی چاہیے، جو ترمذی، طبرانی وغیرہ کے کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے جنازے میں گئے، اور جنازے میں قبر تیار کرنے کے لیے ابھی تھوڑا سا وقت باقی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے،
اور صحابہ بھی بیٹھ گئے. اب میت رکھی ہوئی تھی، قبرستان کا ماحول، صحابہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیا ایک چھوٹی سی لکڑی تھی جس سے وہ زمین کو کیا ہے کورید رہے تھے، اور آنکھوں میں آنسو تھے. اوپر اٹھائی نظر، پھر نیچے کیا، نیچے پھر اوپر اٹھائی، پھر نیچے کیا. تو ایک مغموم کیفیت تھی، پورے اداس، اللہ کے ڈر کی کیفیت. ہر ایک کو اس موت پر سے گزرنا ہے. آج کہیں قبرستان میں بھی ہنسنا شروع ہو گیا، قبرستان میں بھی لوگ سگریٹ پیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے سنگ دل ہو گئے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. ہاں، عجیب معاملہ ہے ہمارا. ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خواہ عبرت کے مقامات پر کیوں نہ. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ دفنانے کے لیے کبھی آتے کسی ساتھی کے لیے قبرستان، تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. بعض صحابہ نے پوچھا کہ خلیفۃ المسلمین، قرآن کے اندر جہنم کی آیات آتی ہیں، قرآن کے اندر اللہ کے ڈراوے کی آیات آتی ہیں، لیکن میں نے اس وقت بھی آپ کو اتنا روتے نہیں دیکھا ہے جتنا آپ کیا ہیں قبر میں اس طرف آتے ہیں یا کسی صحابی کو یا کسی ساتھی کو دفنانے کے لیے تو اتنا روتے ہیں. آخر کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا رضی اللہ عنہ، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بقیہ آگے چل کر آنے والی تمام منزلیں اس کو آسان ہو جاتی ہیں. اگر یہ اس میں کیا ہے ناکام ہوتا ہے تو آگے چل کر آنے والی تمام منزلیں اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. یہ سوچ کے مجھے کیا ہے ڈر شروع ہو جاتا ہے کہ اب جو مردہ دفنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اگر یہاں آسانی مل گئی، یہاں سوالوں کا جواب مل گیا، اگلی زندگی اس کے لیے آسان سے آسان تر. اگر یہاں ہی پکڑ شروع ہو گئی پھر تو اس کا بچنا مشکل ہی مشکل ہے. وہ جگہ ہے جہاں پر قبرستان ہے، جہاں پر آپ کو کسی دفنانے کے لیے کسی ساتھی کے ساتھ جانا پڑتا ہے. رقت طاری ہو جانی چاہیے، لیکن ہم وہاں جا کے بھی بزنس کی بات کرتے ہیں. کیا جی ہوا، وہ مال دیا تھا نا، فون کر کو بول ڈالے کیا اسے لے لے گا. بول کو ارے بے وقوف 10 منٹ کھڑتا ہے، کم از کم وہاں تو خاموش کر، وہاں تو اپنی موت کو یاد کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبرستانوں یا قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا. پھر اس کے بعد آخری ایام میں اس کی اجازت دی تو فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور. ہم نے کیا ہے، میں نے تمہارے لیے زیارت القبور یعنی جانا اس کے لیے زیارت کرنا دیکھنا میں نے منع کر دیا تھا، لیکن فزوروها اب کر لو. کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ، یہ اصل میں آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو جانا اس واسطے ہے کہ آخرت کی یاد آئے تمہیں. ہم جاتے نہیں، کبھی نہیں جاتے، ایک بار جاتے، کب کا تو 15 شعبان کو لائٹنگ گیٹنگ لگا لیے، بعد وہاں ابا کو آخرت کا ڈر آتا اسے. انہیں پہلے سے پلاننگ کر لگا تو بھی آ کرو، میں پھول لے لگا تو تیرے واسطے بول کو اس کی لور کو بلا لے گا آتا وہاں چنے. کہاں؟ قبرستان میں میٹنگ کرتے. میٹنگ کے واسطے کیا اسپاٹ چنے دیکھو ماشاء اللہ. ہاں، شب برات کے دن روحاں بھی آتے ہیں، تو بھی روحانی بن کو آ جا کر بول کو اسے ہی بلاتا. وہاں میٹنگ ہوتی ہے اس کی. وہ ایک بار اس سال میں ایک بار ہی جاتا ہو، پھر کبھی نہیں جاتا. لائٹاں آف رہے سو ٹائم کو ذرا لائٹاں آف رہے ٹائم بولنا بیٹا جا کو ابا وہاں اچھے. پھر روحانی آتی ہے تیری، نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں جاؤں گا. ہاں، سجا کی جا کو پھولا گیلا کی باس خوشبو گشبو بکیر کو رہے گا تو اس دن فقط جاتا. رات کے 3 گھنٹے میں جاؤ گا تب جا کو آؤں گا، کیا ابھی نہیں. تو کئی کی آخرت کی یاد آتی ہے وہاں پر جانے سے. پھر وہ تو وہاں پکنک پارک بنا دیتے ہو، اور نہیں جانے والوں کو بولتے کہ یہ کیا نہیں مانتے. کہتے کسے مانتے نہیں جی؟ فحش کو، مکاری کو، دغا بازی کو، دھوکے بازی کو، تمہارے جو کچھ بھی ہیں وہ اعمال کو ہم نہیں مانتے. اچھا ہی ہے. تو یاد رکھیے یہ اصل چیز کیا ہے، موت وہ منظر ہے. تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا تمہیں معلوم ہے انسان کی روح نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. کہاں جاتی ہے اللہ کے رسول؟ یہ صحابہ کا علم حاصل کرنے کا طریقہ تھا. جانتے بھی ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ میں جانتا ہوں، بلکہ یہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جان دیں، تاکہ کوئی بات ہو جو جاننے کی ہے تو اللہ کے رسول کہہ دیں. پہلے ہی ہو گیا کہ معلوم ہے بولے تو بعد میں اللہ کے رسول کیا بولیں گے. ہاں، بعض سوالات جانکاری کے لیے کیے جاتے ہیں، اس وقت معلوم ہے بولنا نہیں ہے. ہاں فرمائیے کیا ہے. بعض سوالات خالص صرف جواب کے لیے کیے جاتے ہیں، تب جواب دینا ہے.
اس کا اصول کیا تھا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول جب جواب مانگنا چاہتے تھے تو 3 مرتبہ دہراتے تھے. کیا میں نے یہ کہا نا آپ کو معلوم ہے؟ جب 3 مرتبہ دہراتے تو صحابہ جان لیتے یہاں پر اللہ کے رسول جواب مانگنا چاہتے ہیں تو جواب دیتے تھے. جب 1 مرتبہ پوچھتے تو کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، تو اللہ کے رسول جواب دے دیتے. لیکن جب جواب مانگنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دہراتے. تب کہیں جا کے صحابہ کو معلوم ہوتا کہ نہیں اب ہمارے سے سوال کر رہے ہیں اور ہم کو جواب دینا ہے. اس وقت جا کے جواب دیتے تھے. تو یہ طریقہ کار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جب مرتا ہے تو آخری کیفیت جب اس کی ہوتی ہے، نزع کی کیفیت شروع ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. اگر وہ ایمان والا بندہ ہوتا ہے تو بالکل خوشنما، خوبصورت منظر، خوبصورت لباس اور جنت کا اس کے لیے خوشبو والا کفن لے کے فرشتے آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت اذا جاء اجلہم، ایک لمحہ نہ آگے ایک لمحہ نہ پیچھے جب آتا ہے تو ملک الموت جو افسر ہوتا ہے وہ آتا ہے. وہ بھی خوبصورت لباس اور خوبصورتی کے ساتھ آتا ہے، قریب پہنچتا ہے اور اس کی روح کو نکالتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مومن کی روح نکالی جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ آپ اونڈیلتے ہیں تو جس طرح آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے. اگر کسی مسکے میں سے آپ بال کو کھینچیں تو کس طرح آسانی کے ساتھ بال نکل آتا ہے، بعینہ ہی اسی طرح آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے روح نکل آتی ہے، بلکہ پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی ہو کہ رب کی ملاقات کب ہو، کب ہم نکلیں گے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نازیات میں کہتا ہے والناشطات نشطا، کافر کی روح والنازعات غرقا، ڈوب کر کھینچنے والیاں وہ فرشتے. مومن کی روح گھاٹی کو کھول دینے والے. ایسے نکل جاتی ہے گویا کہ یہ جسم گھاٹی ہے ہمارے واسطے جس کے اندر روح بند ہے، اور نکلنے کا موقع آتا ہے مومن کا تو بس گھاٹی کو کھول دیا تو وہ نکل گئی واپس. گویا کہ منتظر ہے کہ رب کا بلاوا کب آئے گا. اسی لیے آپ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو، جب نکل جاتی ہے تو تر و تازہ ہوتے ہیں، اور گنہگاروں کو چہروں کو دیکھو جب نکل جاتی ہے تو سکڑ کے ایسے بن جاتے ہیں کہ گویا کہ پورا غم انہی پہ ٹوٹ پڑا ہے. چہروں سے پہچان سکتے ہیں، جو جسم باقی رہ جاتے ہیں اس وقت کی خوشی اور اس وقت کا غم دیکھنے سے ہیبت طری ہوتی ہے کہ کیسے بے رونق حاکم ہو جاتی ہیں. لیکن وہی اللہ والوں کے بعض میتیں ایسی بھی ہیں جن سے دیکھنے سے ہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت ہے چہرہ جو کہ تر و تازہ ہو کے جا رہا ہے. تو اس وقت کی وہ کیفیت ہے اصل میں خوشی اور غم کی جو آخری انہیں ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی فرشتے بھیجتا ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت ہے، چلو، تو وہ کہتے ہیں کہہ رہے اسی کے لیے تو میں بیٹھا ہوا، میں نے کب دنیا کی زندگی سے لو لگایا کہ مجھے تکلیف ہو، میں تو اسی لیے بیٹھا ہوا ہوں، چلو لے کے چلو مجھے. تو فرشتے فوری لیتے ہیں، ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر جنت کے کفن میں ان کو لپیٹتے ہیں. تو معلوم ہوا روح خالی امر نہیں ہے، حکم نہیں ہے. بعض لوگ بولتے روح خالی کیا ہے، امر ربی کہتے. نہیں، امر ربی تو ہے ہی، لیکن جیسے مخلوق ہماری ہے ویسے ہی ایک مخلوق ہے روح بھی. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے روح. صوفیوں نے یہیں سے اپنا عقیدہ گھڑا کہ اللہ ہر جگہ ہے. کیوں؟ کہتے کہ جسم تو کیا ہے مٹی میں گیا، لیکن روح اللہ نے دی اور وہ اللہ کا حصہ ہے، امر ربی ہے. نہیں، روح کوئی چیز شے ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس کو کفن میں لپیٹتے ہیں باقاعدہ، جس طرح جسم کو لپیٹتے ہیں. جنتی کفن میں لپٹا جاتا ہے وہ. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے کے اندر ایک دوسرا تیسرا چوتھا ایسے لے کے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک وہ روح پہنچ جاتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے کون؟ دنیا میں سب سے بہترین جو نام تھا اور جب سے بہترین اس کے قبیلے کا جو نام تھا وہ لے کے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے. تو فرشتے دروازہ کھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں حکم ملا تھا کہ یہ روح کے لیے دروازے کھول دیں، اور کھول دیا جاتا ہے. اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 تک کے آسمانوں کے دروازے اس روح کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں، کھلتے یہاں تک کہ وہ رب کے دربار میں پہنچ جاتی ہے. یہاں تک کہ رب کہتا ہے کہ کون سے بندے کو لائے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے وہ بندے کو جو فلاں ابن فلاں تھا، سب سے اچھا نام لے کے کہتے ہیں کہ اس کو بتا دو، اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے.
لیکن میرا ایک وعدہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ میں نے اسی زمین سے انہیں پیدا کیا، اسی زمین میں انہیں لوٹاؤں گا، اسی زمین سے میں پھر انہیں اٹھاؤں گا۔ تو جاؤ پورے اطمینان کے ساتھ اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے لے جا کے اس کے جسم میں رکھ دو۔ واپس وہ پورے احترام کے ساتھ اس کے جسم میں آتی ہے۔ جیسے ہی آتی ہے یہاں وہ موقع ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کو دفنا کے پلٹتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلٹتے 40 قدم نہیں پہنچتے، مردہ ان کے چپلوں کی آواز کو سنتا ہے، کیونکہ منکر نکیر اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اب نیک صالح ایمان والا رہا تو کھڑکی کھولی جاتی ہے، جہنم کی پھر بند کر دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تیرے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے تیرا ٹھکانہ تبدیل کر دیا، پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی جہاں سے ہوائیں آ رہی ہوتی، سوالات شروع ہوتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کون۔ ایک حدیث کے الفاظ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ آدمی کون جو جس کی طرف تجھے بھیجا گیا تھا۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے عربی میں، خواہ وہ عربی کا ایک لفظ بھی نہ پڑا ہو کوئی مسئلہ نہیں، ایمان عمل سے عربی آئے گی وہاں پر۔ ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوالوں کے بعد بخاری کی ایک اور حدیث میں جس میں 3 سوال نہیں 4واں سوال بھی آتا، فما ادرکتا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بہ، میں اللہ کی کتاب پڑھا، ایمان لایا اور اس پر تصدیق کی، تب کہیں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جس نے قرآن کو کبھی چھوا ہی نہیں زندگی میں، وہ کیسے یہ کہے گا میں نے اللہ کا کلام پڑھ کے جانا؟ کلام ہی نہیں پڑھا تو سوال کا جواب ہی کیسے آئے گا؟ ولو بالفرض سوال کا جواب بھی دے دیے، چوتھا سوال جو ہوگا فما ادرکتا، کیسے جانا تو جس نے کبھی غلاف سے کھولا ہی نہیں، چاند تاروں کے غلاف میں کیا ہے لپیٹ کے تابدان میں رکھ دیا پوری زندگی، اگر کبھی پڑھنا پڑا تو بھی کیا ہے 11.25 روپے کے مولوی کو بلا کے پڑھوا لیا، وہ کیسے کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ وآمنت وصدقت بہ؟ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا کہ جو لوگ کلام اللہ کو چھوتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ ذرا اپنا جواب کیا ہے تیار کر کے رکھ لیں، پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے لیے جنت، کھڑکی، ہوائیں، خوشبوئیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ بولے گا جلدی کرو جلدی کرو، میں اپنے رشتہ داروں کو بھی جا کے انفارم کر دوں کہ اللہ نے مجھے جنت دے دی ہے۔ تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، اب جانے کا نہیں ہے، یہ ایک کام نہیں ہو سکتا، اب تم دلہن کی طرح اطمینان کے ساتھ آرام کے ساتھ سو جاؤ، تمہارے لیے پھر قیامت تک یہی معاملہ ہے۔ تو اسے سلا دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ مومن کا ہے، یہی کافر ہے، منافق ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ کرخت سیاہ اور ایسے چہرے جس سے ہیبت طاری ہو جائے، وہ فرشتے بیٹھنا شروع کرتے ہیں مردے کے پاس، یہاں تک کہ وقت مقررہ پر ٹھیک ملک الموت بھی سیاہ اور کرخت صحرا لے کے جہنم کے تارکول اور بدبودار، جس کے اندر مردہ اور مردہ جو کئی دنوں کا سڑ جاتا ہے جیسی بدبو ہوتی ہے، ویسی بدبو کے ساتھ وہ آ کے اس کی روح کو نکالنے لگتے ہیں تو وہ بھاگنے لگتی ہے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اسی کی تشریح میں نے کیا تھا کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، پھر فرشتے ڈوب کے کھینچتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں پھر وہ کٹ کٹ کے یوں نکلتی ہے جیسے کوئی چادر خاردار جھاڑیوں میں پھینک کے تم کھینچو تو کس طرح اس کے تار تار ہو کے نکلے گی، ویسے ہی جسم سے تار تار ہو کے نکلتی ہے، یہاں تک کہ جب پوری روح نکل جاتی ہے تو فرشتہ وہ تارکول کے لباس میں، وہ جہنم کے لباس میں، کفن میں اس کو لپٹاتا ہے، اور اس کا نام اور اس کے قبیلے کا نام جو سب سے بدترین ہوتا ہے وہ پکار کے ایک آنکھ بند کرنے کے لمحے کے اندر ایک دوسرے کو لیتے ہوئے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ کن کو لائے ہیں، کون آیا ہے؟ اس کا بدترین
بدترین نام جو دنیا میں تھا اور اس کے قبیلے کا بدترین نام جو دنیا میں تھا وہ لے کے کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے آیا ہوا، تو آسمان کے دروازوں کے فرشتے کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اس کے لیے دروازے نہ کھولے جائیں، آج کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے یہ آیت اس وقت پڑھوایا کہ فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکھے میں اونٹ نکل جائے۔ یعنی ناممکن ہے سوئی کے ناکھے میں اونٹ نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ تو گویا کہ اسے کبھی بھی دروازے آسمان کے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو یہیں سے، وہ جسم جہاں پر اس کا دفن ہے وہاں اس کو اٹھا کے اوپر سے پھینک دے۔ پھر اللہ کے رسول نے سورہ حج کی یہ آیت پڑھی فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ أَوْ مَكَانٍ سَحِيقٍ، اس کو پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی دور کے جگہ میں پڑ جائے یا کیا ہے پرندے اس کو اچک لے جائیں، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، یہاں تک کہ وہ دفن کر کے لوٹنے والے لوگوں کو جب وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں اس میت کے اندر داخل ہوتی ہے، اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے۔ کرخت صورت والے دو فرشتے، من ربک ما دینک من نبیک، وہ کہتا ہے ہائے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک تڑپتا ہوا ایک اور جواب ہے جو حدیث میں آیا ہے، کہتا ہے اقول الناس ما یقول، ارے میں تو وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے رہے، میں نہیں پڑھا۔ ہاں یاد رکھو مسلمانوں، تعلیم ہے قبر کے عذاب سے بچنا، تعلیم ہے سب سے بڑا ہنر، سب سے بڑا جواب۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے قبر کے عذاب سے بچا جائے؟ اللہ کا کلام کا پڑھنا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی معرفت کا جاننا، علم۔ ہاں لوگ جو کہتے رہے وہی میں بھی کہتا رہا، باپ بولے درگاہ کو جاؤ میں بھی جاتا رہا، بس زندگی گزار کے آ گیا۔ میرے خاندان والے بولے جھنڈے کے آگے جھکو، بنڈے کے آگے جھکو، سمندر کے آگے جھکو، فلاں پیر کے ہاتھ پکڑ کے جھکو، فلاں کی کیا ہے چادر چڑھاؤ، فلاں کو کیا ہے شکر ڈال کے چاٹو، وہی چاٹتا رہا۔ مجھے معلوم اقول الناس ما یقول، جو وہ لوگ کہتے رہے میں وہ کہتا، میں پڑھا نہیں اصل میں، صحیح دین کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہوا۔ سننے والے سنیو یاد رکھو، سننے سے زیادہ پڑھ کے جاننا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سننا بھی فائدہ دے جاتا ہے جہاں حق بولا جائے، لیکن یاد رکھو اصل معاملہ جو قبر میں سب سے پہلا پوچھا جائے گا وہ تمہاری پڑھائی تعلیم سے متعلق ہوگا۔ تو جو کافر و منافق ہوگا وہ سب سے بڑا افسوس ہی وہی کرے گا، میں نہیں پڑھا، لوگ جو کہتے تھے وہی سن لیا میں نے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اب فرشتے جو جواب دے کے ماریں گے وہ بھی برابر نوٹڈ ہے، کہتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے لا درائت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی نہ تو قرآن کا ترجمہ جاننے کی کوشش کی، پھر ہتھوڑا اٹھائیں گے ماریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا مار ماریں گے 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا مردہ، اور ایسا چیخے گا کہ جن و انس کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اور میں دعا کرتا کہ جن و انس اور تم لوگوں کو بھی عذاب قبر سنائی دے، لیکن مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو، اس واسطے میں نے یہ دعا نہیں کی۔ سوائے ہم اور جن کے علاوہ جانور، گئے، بیل، بکری، سب قبر کی اس آواز کو سنتے ہیں۔ جب میت کو مارا جاتا ہے تو وہ 70 گز زمین کے اندر جاتی ہے، اسی لمحے پھر اوپر آتی ہے تو پھر مارا جاتا ہے۔ یہی قیامت تک قائم ہونے والا عذاب ہے، اور کہا جو جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ لا دریت ولا تلیت، تو نے تلاوت نہیں کی، تو نے جانا نہیں۔ لو کننا نعلم او نسمع، لو کننا نسمع او نعلم ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنمی بھی اس وقت وہی کہیں گے جو سورہ ملک کے اندر آیا ہے، کاش کہ ہم سنتے اور علم حاصل کرتے، ہم پڑھتے تو آج جہنمی نہ بنتے۔ پڑھو قرآن کو، تلا یتلو کا وہی لفظ آیا ہے جو قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی فرشتے کہیں گے کہ لا دریت ولا تلیت،
اسی تلاوت سے اتل ما اوحی 21ویں پارے کا پہلا لفظ شروع ہو رہا ہے. وہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو تک یہاں تک حکم دیا جن پہ قرآن اترا، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اتل ما اوحی، اللہ کے رسول آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے. رسول پر حکم ہے کہ تلاوت کرو، تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں جو تلاوت نہیں کرتے؟ بغیر تلاوت کے پاس ہو جائیں گے آپ؟ بتاؤ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زندگیاں کھپ گئی، لیکن آج تک 50 25 40 35 30 قرآن تجوید و مخارج کے ساتھ ایک آیت پڑھنا نہیں آتا. اللہ نہیں پوچھے گا ارے بدبخت تجھے انگلش نہیں آتی ماں کے پیٹ سے، انگلش جانا. تجھے کیا ہے یہاں کا کنڑ کیا ہے بھائی، یہاں تیلگو ہے کنڑا ہے، ہاں تیلگو نہیں آتی ماں کے پیٹ سے، تیلگو جانا. تجھے بزنس نہیں آتا ماں کے پیٹ سے، بزنس جانا. تو نے ہر چیز جانی لیکن رب کا قرآن جانا، رسول کی حدیث جانی، قرآن پڑھنا آیا تجھے، تلاوت آتی تھی. ہاں جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس قرآن نہیں ہے کمثل الحی والمیت، اللہ کے رسول نے فرمایا مردہ اور زندے کا فرق ہے. جس کے دل میں قرآن کا کوئی لفظ نہ ہو وہ مردہ ہے، جس کے دل میں قرآن ہو وہ زندہ ہے. لیکن ہم نے کب پڑھا، کب جانا، کب سیکھا؟ میں نے اپنی زندگی میں کئی سال اس میں بتایا کہ قرآن صرف سکھاؤں. میں کبھی نہیں نکلا، 5-6 سال تو دعوتی سرگرمیوں میں کبھی باہر نہیں نکلا. میں کورس رکھتا تھا قرآن تلاوت کی، اور ہر کورس انسکسسفل، کامیاب نہیں ہوا. آ کے پڑھتے نہیں تھے. میں نے بڑی محنتیں کی ہیں تلاوت سکھانے میں، لیکن ہمارے نوجوان کبھی مکمل نہیں کیے. ہاں ان کو کام یاد آتا ہے، ان کو چائے خانے یاد آتے ہیں، ان کو ٹھٹا مذاق یاد آتا ہے، ان کی اپنی زندگی یاد آتی ہے. اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے اتنا 1 گھنٹہ نہیں لگاتے. مساجد، محلے، مرکز، دعوت، سینٹر پہ ہمیں کیا ہے قرآن کی تلاوت کے حلقے قائم کرنا چاہیے، اور نوجوانوں کو بتانا چاہیے تمہارے قبر میں داخل ہوتے وقت پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم انجینئرنگ کی ڈگری لے آؤ، تم نے کیا ہے ڈاکٹر کی ڈگری لے آئے ہو، تم فلاں کی ڈگری لے آئے ہو. یہ نہیں ہوگا. سوال ہوگا تو یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب پڑھی؟ نہیں تو جواب دینا پڑے گا ہم نے نہیں پڑھی، تو مار کھانا پڑے گا. پہلا سوال. یہیں سے عذاب کا آغاز ہے. بچنا بھی یہیں سے ہے، پانا بھی یہیں سے ہے. اسی لیے رب کہتا ہے اگر نہیں پڑھتا ہے میرے ذکر کو، ومن اعرض عن ذکری، سورہ طٰ کے اندر یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے. کیوں؟ اللہ نے الذکر اسی کو کہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. تو فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کو دنیا کے اندر اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. راحت نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا. خواہ وہ ہزاروں کا پیسہ کمائے، ملٹی ملینر ہو، یاد رکھو، لیکن اسے کبھی سکون نہیں ملے گا. نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا اس کو. وہی تلاوت قرآن کو اپنے سینے میں بسا لو، یاد رکھو تمہارے گھر کی 4 چٹنی بھی ہوگی تو تمہیں سکون کی نیند آئے گی. سکون تو اللہ نے اس میں رکھا ہے، دوائیوں میں نہیں. آج دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن انہیں سکون نہیں ہے. گھر کے اندر بیوی ستاتی، گھر کے باہر بزنس کے جو دوست ہیں وہ ستاتے. پریشان پھر رہا ہے، کیا کروں مولوی صاحب، میری اتنی بڑی جائیداد ہے لیکن مولوی صاحب مجھے سکون نہیں ہے. کہتے بھی دعا بولو نا، رقیہ پڑھو نا، کسی بتاؤ نا. کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس، کیوں سکون نہیں ہے؟ سکون جس میں اللہ نے رکھا ہے وہ تو نے لی ہی نہیں، پڑھی ہی نہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو مسلمانوں، بیٹھنے والوں میں کتنے ہیں جو صحیح تجوید و مخارج کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہوں، اور کتنے جز ہیں جو سینوں میں تمہارے محفوظ ہیں؟ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، بس کافی ہے.
بعض لوگ میرے سے بولتے کہ مولوی صاحب میں نے ایک کیا وہ کیا، میں وہاں جاتا تھا یہ جاتا تھا، شرکیہ افعال درگاہ۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑا فضل ہے کہ میں اہل الحدیث ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں کتنے سال ہو گئے بھائی؟ اللہ کے فضل سے 10 سال ہو گئے مولوی صاحب۔ میں نے پوچھا کہ کتنے قرآن کے پارے پڑھے؟ نہیں مولوی صاحب وہ سب کیا بھی پڑھا نہیں۔ تو پھر 10 سال اہل الحدیث بن کے کیا کرے؟ کیا کرے وہ؟ جواب دو۔ اللہ کا کلام نہیں پڑھا تو اللہ نہیں پوچھے گا تم نے کیا کر کے آئے ہو۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ اگر نہیں پڑھتے ہو، تم اس ذکر سے روگردانی کرتے ہو، ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور تم پوچھو گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میں بینا تھا، میں دیکھنے والا تھا، آج تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو رب کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو دنیا میں میری آیتوں کے سامنے اندھا بنا رہا، آج میں اسی وجہ سے تجھے اندھا اٹھا رہا ہوں۔ قرآن تو تھا تیرے گھر میں، لیکن تو نے اسے کیا ہے، تاروں کی چمکدار تھیلیوں کے اندر غلاف میں اٹھا کے رکھ دیا تھا۔ دیکھتا کیا تھا؟ موبائل دیکھتا تھا، لیپ ٹاپ دیکھتا تھا، 100 مرتبہ پوچھتا تھا دن میں۔ ارے بدبخت، 100 مرتبہ دن میں کیا ہے لیپ ٹاپ موبائل کو پوچھتا ہے، ایک مرتبہ قرآن اٹھا کے کبھی پوچھا تو جو دھول میں اٹی ہوئی پڑی ہوئی؟ 100 مرتبہ کھولتا ہے دن میں، ایک مرتبہ اسکرین اپنا لاک۔ میں اس سے پوچھتا ہوں جو 100 مرتبہ اگر گن کے دیکھے تو 100 سے زائد کھولتا ہوگا، اگر 100 سے زائد کھولتا ہے تو کبھی تو نے کیا ہے اس کا 1/3واں حصہ 25 مرتبہ قرآن کو کھولا ہے؟ 25 نہیں، 10 مرتبہ کھولا ہے۔ ارے 5 اوقات کی نمازیں ہیں، 5 مرتبہ کھولا ہے۔ ہر نماز کے لیے 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد بیٹھ گیا اور کلام اللہ کو اٹھایا کھولا۔ ہوا ہے؟ یہ تیری منمانی چلتی رہے گی اور تجھے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ آتے ہی آئے ہیں مولانا سب سے پہلے آؤ آؤ، ہاں بس پیر کی چٹھی لے لیے، ان کو کیا کہتے لکھ کو دیتے کہتے جنت میں کون سا پلاٹ ہونا وہ بھی خون سے لکھ کو دیتے کہتے انہوں، وہ کیا کرنا کہتے کفن میں رکھ لینا کہتے، خالی کفن میں رکھ کو دفنا ڈالے تو یہاں کیا ہے، ہاں سکے چلتے ہیں پیر صاحب کے پاس، 10,000 روپے بولے تو کنارے کا فلاٹ، 20,000 بولے تو درمیان کا فلاٹ، ہاں اس کے بعد انہوں لکھ کو دیتے گئے تھے۔ وہ کیا کرنا کہتے مرتے سے ٹیمپو سینے پہ رکھ ڈالنا کہتے ان کو، وہ چٹھی رکھو کیا ہے کفن دے کو دفنا ڈالنا کہتے۔ اب وہاں سے منکر نکیر آتے ہی تھر تھر کانپیں گے، ارے 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 اتنے بڑے پیر کی چٹھی، ہمیں کیا بھی نہیں کرتے بھائی، غلطی سے آ گئے السلام علیکم جا کے آتے ہیں تمہیں چل جاؤ۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ وہو خادعہم، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آئیے میرے عنوان کی چند باتیں سن لیجئے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو سب سے پہلا عمل جو ذکر ہوا ہے وہ یہی کہ اپنے آپ کو تلاوت کلام اللہ سے آراستہ کرو، تعلیم۔ یہ سوال باقاعدہ ہوگا تمہیں، اس سوال کے تحت اگر تمہارے پاس کوئی حصہ جواب ہے تو اگلی منزل میں کچھ نہ کچھ آسانی، ورنہ تو یہیں پھنسے اور وہاں سے مار شروع، لا دریت ولا تلیت۔ اور دوسری بات پر بھی غور کر لیجئے، تلاوہ ایک ہے اور اس کے بعد لفظ آیا ہے سمجھنے کا بھی، خالی یہ نہیں کہ آپ پڑھتے رہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے، یہ پڑھنے کے واسطے بھی تعویذ گھنٹے کی طرح استعمال کرتے، یہ سورہ 50 بار پڑھو، کیا ہوں گا کہتے تجارت میں برکت ہوں گی کہتے، کونا کو ان کو بول گیا کہ معلوم نہیں۔ اب انہیں کیا کرتا، پورا قرآن میں کیا بھی نہیں پڑھتا، وہ سورہ فقط پڑھتا، اور وہ سورہ بھی کیسا پڑھتا، اردو میں پڑھتا، عربی کو۔ اب وہ کون سمجھنا معلوم نہیں، عربی کو عربی سے نہ پڑھنا بھائی، عربی کو اردو میں پڑھنے والی ہماری پہلی قوم ہے جو نہ تجوید سیکھتی نہ مخارج سیکھتی، نہ معلوم ہے ان کو قرات۔ وہ پڑھتے کیسے؟ ویسے ہی پڑھتے جیسے اردو پڑھنا ہے۔ میں ایک مرتبہ سن رہا تھا کہ ایک آدمی بیٹھ کے کیا ہے، یاسین تو بڑا مشہور ہے مردوں کے واسطے زندوں کے واسطے، کیا کرتے بھی یاسین شریف انہوں،
یاسین شریف، ہمیں پورا قرآن شریف ہی ہے ماشاءاللہ، لیکن ہم نے کیا ہے یاسین کو شریف لگا لیا. اب وہ کیا کرنا ہے، الگ الگ حصے بھی ہیں، یعنی تو کیا ہے وہ الگ الگ آپ کے لیے کتابچے بھی ہیں جو بھی ہیں. اب پڑھ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لامین المرسلین. لا حول ولا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انکا لامین المرسلین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حقیقتاً رسولوں میں سے ہیں. اگر اس کو اردو میں پڑھیں گے انکا لامین المرسلین تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے رسول آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں. سیدھا سیدھا مفہوم یہی ہے اس کا، لامین المرسلین. حالانکہ مخارج کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ صرف مد کی غلطی ہے، اس میں اتنا بڑا فرق. اب مخارج کی غلطی کریں گے تو کہاں سے کہاں جاتا ہے دیکھو. ہاں طلاق کا مطلب تا سے بولیں گے تو ملانا ہے، لینذر یوم الطلاق، ہم سب کو اس دن ملا دیں گے. طلاق تا سے بولیں گے تو کاٹنا ہے، اس سے کیا ہے طلاق پڑتی ہے. بیوی کو طلاق بولے تو کاٹنا، کٹ گئے، دونوں الگ الگ ہو گئے مطلب ہے. تا اور تا میں کسی کو فرق ہی نہیں تو وہ کیا بولیں گا، وہ کیا پڑھیں گا. ہزاروں ایسے الفاظ ہیں جن میں صرف مخارج الحروف کی غلطیوں میں معنی بدل جاتے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. پہلے تو پڑھنا نہیں آتا، کچھ کو پڑھنا آتا ہے تو ان کو تجوید مخارج نہیں آتی، وہ اردو میں پڑھتے ہیں، ایک کو ایک معنی میں پڑھتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ ثواب کما رہے ہیں یا گناہ کما رہے ہیں. تو یہ طریقے سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. جو سب سے پہلا عمل ہو، اگر نجات ہونا ہے تمہیں تو یاد رکھو مسلمانوں، میں یہاں کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں، قرآن کلاسز منعقد کرو، قرآن کلاسز منعقد کرو، قرآن کو پڑھاؤ. ہمارا کوئی نوجوان ایسا نہ ہو جس کو کم از کم 2 جز تو یاد ہو، کم از کم تبارک اما تو یاد ہو کم از کم، تاکہ وہ نمازوں میں پڑھ سکے. اور تجوید و مخارج کا یہ عالم ہو کہ امام اور خطبہ کس طرح پڑھتے ہیں، کم از کم اس طرح پردہ آنا چاہیے. کم از کم کوئی اہتمام نہیں، لیکن اس کا تو اہتمام ہونا چاہیے ہر مسجد کے اندر. میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذمہ داروں سے یہ چیز رکھیے تاکہ ہم اہل الحدیثوں کو قرآن تو پڑھنا آ جائے. یہ کتنی بڑی بات ہے، اہل القرآن، اہل الحدیث، یہ نام ہے ہمارے، لیکن ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنی آتی. اعراب لگا کے بھی رکھ دیا جائے تو پڑھنا نہیں آتا. ہاں اسی طرح عذاب قبر کے سلسلے میں ہمیں جو بات حدیث سے ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو فرمایا ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما لیعذبان، یہ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان من کبیر، ان کوئی بڑی بات نہیں تھی جو یہ بچ سکتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ ان کا معمولی ہے، ہرگز نہیں، گناہ ان کا بڑا ہی تھا. اللہ کے رسول نے جو کہا کہ یہ بڑا گناہ کی وجہ سے نہیں پکڑے گئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بچنے کے سلسلے میں کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، لیکن بدبختوں نے اس کو اپنا لیا. ہاں تو فرمایا فکان یمشی بالنمیمہ، ایک بندہ تو وہ ہے جو چغلیاں کرتے پھرتا تھا. تو معلوم ہوا چغل خوری عذاب قبر کا سبب بنتی ہے، جسے آج ہم مزہ لے کے کرتے ہیں. یہاں بیٹھے اس کی طرفداری کرے، وہاں سے نکلے جی انہیں کیا بولا معلوم کیا تم نا، ہاں کیا جی بولا، ایسا بولا جی انہیں تم نا، ایسا بولا کہ ٹھہرو جی اسے کیا کر تو دیکھو. دل ٹھنڈا ہوگا. اب انہیں جاتا رہے مارنے کا حصہ بھی، اب میرا دل پورا ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر یہاں سے وہاں آیا، معلوم کیا جی انہیں کیا بول کو گیا ہے، کیا جی تم نہ مارنے نکل کو ہے جی انہیں، ارے ویسا کہ ٹھہرو میں بھی نکلتا. انہیں خوشی نے دل میں، ہاں کیا کام کر کو آیا نا، اب 2 جنے کو کیا تبھی ہونے والا ہے. ہاں اب تو کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوا تو بھی فوٹو پکڑتے، ویڈیو پکڑ کو بھیجتے، جاگو بچاتا نہیں بدبخت. آج سیلفی کا اور یہ ویڈیو پکڑنے کا اتنا زیادہ بھوت سوار ہو گئے لوگوں کو، ایکسیڈنٹ ہوگا انہیں تڑپتا، انہیں پہلے سے چھپ کو ویڈیو بناتا بعد میں بھیجتا. ارے بیوقوف، وہاں مدد کی ضرورت تھی، فوٹو پکڑنے کی ضرورت تھی. یہ غریب جالے کو تھا کہتے، بڑی بارش، کڑاکے، بجلیاں، بڑی مشکل سے جالے اٹھاتے. اچانک پانی میں دیکھا نہیں، گڑھا آ گیا، سیدھا گرا. وہ گرنے کے ٹائم کو اچانک جیسے گرا ویسے ہی کیا بجلی چمکی کہتے. بولا کہتے کیا اللہ، ایک تو گرایا اس کے اوپر فوٹو الگ پکڑتا نہ، بولا کہتے. یہ حال ہمارا ہے.
یہ حال ہمارا ہے تو ہم مدد تو نہیں کرتے، واٹس ایپ میں کر کے میں لائیو دیکھا تو دیکھو تمہیں بھی بول کو ڈالتے، اسے بھی انہیں تیسرے کو ڈالتا، لائیو ہوا سو کہتے جی وہاں سے کیمرہ، کیا ضرورت ہے لائیو تو پکڑ کو دینا، بول وہاں مدد کرتا تو بس تھا. تو نہیں، ہمارا معاملہ عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا ہے ہر معاملے میں، کہ یہ نوجوان کیا ہے، اس کے اندر جاتے ہیں بھاگتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ قبر سے ہی شروع ہو رہا ہے، قبر سے ہی. تو غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، ادھر کا ادھر لگانا، معلوم بھی ہو تو میں کہتا ہوں انجان بن جاؤ، گویا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے فلاں بندے نے اس کے خلاف کچھ بولا، آپ کو معلوم ہے، بولنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے کیا جی بولا انہیں میرے بارے میں، چھوڑو جی باتیں وہ سب، اللہ معاف کرے، یہ بولو. وہ پوچھنے پر بھی مت بتاؤ، آپ کو معلوم ہے اگر بتاؤں گا تو دونوں کے اندر کیا ہے، لڑائی ہوگی، تو تم ایسا طرز عمل اختیار کرو، ایسی بات اختیار کرو گویا کہ تم اس سے چھٹکارا پالو، تم بولنا نہ چاہو. کیوں؟ تمہارے بولنے سے ہو سکتا ہے دونوں کے اندر آگ لگ جائے، حالانکہ تم حقیقت بول رہے ہو. تبھی بھی مت بولو، کہو کہ چلو بھائی آؤ بات کو پلٹا دو، آؤ چائے پیتے ہیں، کیا چلو جا چائے پئیں گے، نہ بولو. اس کے بجائے جا کے اسے بلا کے، کھڑا کے، سمجھا کے، کیا بولا معلوم، بول کے آگ لگا کے، پھر اس کے بعد تماشا دیکھنا عذاب قبر کا سبب ہے. تو چغل خوری نہ کرو. دوسرا فرمایا کہ لا یستتر من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، حالانکہ بچنا اس کے لیے بڑا آسان تھا. یہ مطلب ہے، کیا مطلب؟ پیشاب کو کرتے وقت ایک تو بیٹھ کے کرو، نرم مٹی پہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا دور چلے جاتے تھے کہ ان کو کہیں بھی نرم مٹی ملتی تب کہیں جا کے کرتے، تاکہ کسی سخت پتھر پہ کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی چھینٹا اڑ کے آ جائے اور یہ عذاب قبر کا سبب بنتا ہے. ایک تو ٹائلس لگا دیتے ہیں بعض جگہ، اب اس میں ترا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہے، یہ غیر مسلموں کے شعار میں اتنے گھل مل گئے ہیں کہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہوئے پیشاب کرتے ہیں. ہاں، انہیں بھی کھڑا موت، انہیں بھی کھڑ موت، دونوں کھڑتے ہیں، دونوں باتیں بھی کر لے کو ہی، دونوں پیشاب بھی کر. لا حول ولا قوت. کیوں ٹی وی میں، سیریل میں، سنیما میں وہی بتا رہا ہے، ہیرو تمہارا کیا کرتا ہے، زپ کھولا سیدھا، اس کے ساتھ باتیں بھی کر لے. ہمارا ہیرو زپ کھول کو سیدھا کرتا ہے، ہمیں بھی اس کے پیروں اتنا، ہمیں بھی کریں گے. بعد میں مولوی صاحب مجھے پوچھ ڈالنے، تم نہ کیسا معلوم ہوا سنی میں ایسا ہوتا، بول کو کچھ چیزاں بولنے کے واسطے دیکھنا پڑتا. ہاں جی، تو اس کے واسطے بول رہا ہوں، نہ کچھ پچھلی چیز دیکھتے ہیں، بول جاوے عثمان ربانی. لیکن آج کا ٹرینڈ دیکھو، ان بدبختوں کو یہ تک آداب معلوم نہیں. ہاں کبھی کبھار ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے روز بخاری کے اندر بھی آیا ہے، اس وقت زخم تھا پیر میں، یہ اور بات ہے. لیکن کھڑا یا بیٹھ کر، یہ مسئلہ تو متفق علیہ ہے کہ اس میں چھینٹے نہ اڑے جائیں. حتیٰ کہ اس معاملے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط یوں تھی کہ ابو ذر کے بارے میں غفار رحمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ شیشی لے کے پیشاب کرتے تھے، شیشہ لے کے، تاکہ پیشاب کا ایک قطرہ بھی ادھر ادھر نہ اڑے. شیشی میں پیشاب کرتے تھے، ڈر کے مارے کہ کہیں کیا ہے، کوئی قطرہ کیا ہے اڑ جائے اور وہ آپ کو نجاست لگی ہوئی ہے، آپ وضو کر لیے، نماز کو آ گئے تو نماز بھی گئی، وضو بھی گیا، کیونکہ اصل میں نجاست جو لگی ہوئی ہے تمہاری، کیونکہ پیشاب نجیس ہے اور معلوم ہی نہیں. اور عموماً ہمارے ہاں کے پیشاب خانے کیا ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. مسجدوں میں تو مجھے سمجھ نہیں آتا، جب پورا ٹائلٹ ہی بنتے آخر وہ ایک دروازہ ڈالنے میں کتنے کروڑ لگ جاتے جو نہیں ڈالتے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ عجیب معاملہ کیوں کرتے. ٹائلٹ کی جگہ ٹائلٹ بنائے، پانی رکھے، ٹیپ رکھے، کیا ہے، پلمبرنگ ورک کرے، سوپ کرے. پیشاب خانہ کا تو کیا نہیں ہے کہتے،
दरवाजा नहीं है। वो क्या जी, वो जैसा उठा ले को उन्हें बैठता उसमें, इसमें भी वैसा बैठता उन्हें, दोनों को तो सतर चाहिए। अब बाज अलानिया करने वाले इतने बेबाक बेहया हो जाते हैं कि ये टॉयलेट को तो दरवाजा रखते, ये पेशाब खाने को दरवाजा नहीं रखते। वो समझता दरवाजा रखो नको रखो, मुझे सब एक की चीज खड़ा होकर पूरा उठा लेता। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अगर बैतुल खला जाते तो इतनी दूर निकल जाते, इतनी दूर निकल जाते कि लोगों की नजरों से ओझल हो जाते। फिर भी सहाबी बयान करते हैं कि मुझे लोटा वगैरह लेके जाना पड़ता साथ में, तो मैंने देखा कि उतना दूर निकलने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल जब तक पूरा ना बैठते कपड़ा ना उठाते, पूरा ना बैठते कपड़ा ना उठाते, ताकि सतर के लिहाज से तक कपड़ा महफूज रखे। हां, आज हमारे यहां यह आम है खड़ के करना और बिला कोई सतर के करना। और इस मामले में अगर टाइल्स वगैरह लगी हुई हो, मिट्टी ना हो, तो फिर तो क्या है, छींटों से बचना मामूली बात है ही नहीं, सबको लगता और वो क्या परवाह भी नहीं करता, और इसी वजह से अज़ाब क़ब्र होता उसको। फरमाया गया कि यह भी अज़ाब क़ब्र के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो ये दो चीजें जहन में रखिए। तीसरी चीज जो आकर बहुत सी रिवायात में इमाम अलबानी वगैरह के भी सही कहा है उसको, क्योंकि रिवायतें इकट्ठी हैं, जिसमें फरमाया गया कि कुरान में 30 आयतों वाली एक सूरा है जिसको पढ़ के सोने से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगा। और दूसरे बाज़ रिवायतों में आया कि वो सूरह मुल्क है, बाकायदा नाम भी आया है। मैंने इस पर अभी करीब में देखा तो तकरीबन क्या है, 10 अहादीस इसके अंदर आए हैं और इसमें हुक्म भी सही का लगा है। तो ये भी बहुत अहम चीज है कि सूरह मुल्क की तिलावत तुम सोते वक्त करके किया करो, ये अज़ाब क़ब्र से बचाता है तुम्हारे लिए, तुम्हारी कब्र को ठंडा रखता है। और ये तिलावत के अंदर अगर मफहूम पैदा हो जाए तो याद रखो इसके अंदर वो बातें हैं जिसके ईमान के अंदर हलचल पैदा कर दे और तुम्हारे लिए अल्लाह का डर और मौत का डर पैदा कर दे, और तुम रात में तन्हाई के गुनाह जितने होते हैं उससे बच जाओ। अब मैं जरा मिसाल देता हूं, देखिए कोई बंदा बिस्तर पे आया और सूरह मुल्क पढ़ा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क से वो तर्जुमा तक जानता है, और उसमें ये तमाम बातें आ रही, तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। ये आयतें पढ़ता है और समझता भी है कि उस दिन जहन्नम धाड़े मार रही होगी और ग़ैज़ व ग़ज़ब से फड़ पड़ने वाली होगी, और जब कोई गुरोह उसमें फेंका जाएगा तो उससे पूछा जाएगा क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया हो, तो वो कहेगा हाँ डराने वाला आया, लेकिन हमने दरअसल झुटलाया जिसकी पादाश में आज हम जहन्नम में जा रहे हैं। ये तमाम आयतें वो पढ़ेगा तो क्या उसके बाद एंड्रॉइड फोन स्मार्टफोन उठा के फहश फिल्म देखेगा? हाँ जी बोलो ना, तुम्हारी रात महफूज हो गई, रात की तमाम बुराइयां महफूज हो गई, रात की तमाम सियाहकारियां महफूज हो गई, रात की फहाशी के अड्डे महफूज हो गए। रात के अंदर तुमने समझा कि जो लोग सो रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह देख रहा है कि ये ईमान तुम्हारे दिल में ताजा हो गया, तुम कैसे क्या है बदअमली कर सकते हो। तो इसी वास्ते फरमाया गया कि रात में अगर करो पढ़ के सो तो अल्लाह तबारक व तआला दरअसल क्या है अज़ाब क़ब्र से नजात देता है उस आदमी के लिए। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अरे टाइम तो हो गया है ना भाई, कहाँ है वो? टाइम कितना है बोलो, हमारे को जाना भी है दूर। हाँ हैं अभी बाकी? कहाँ थे जी? बहुत दूर के बाद आई तुम्हें, कहाँ से आई तुम? हाँ ये साथ में रहने वाले रहते ना, उन्होंने क्या करते हैं ना, बिठा दल को सब सो जाते, अल्लाह फ्री हुए वहां में बोल, है ना, अजीब मामला है।
تو تیسری جو بات ہمیں معلوم، ٹائم تو نہیں ہے، انشاءاللہ 2-3 اور باتیں جو ذہن میں آ رہی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں. پاک بازی، طہارت و پاک بازی دل کی، روحانیت کی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ لے جایا گیا، خواب کی ایک لمبی تشریح ہے، وہ لمبی حدیث ہے. ان کے اندر جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی برزخ کا عذاب قبر میں جس کو ہو رہا ہے کیا، تو اس میں ایک بات یہ تھی، پہلے زبان کی پاکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، فرشتہ آ رہا ہے، جہنم کی انگار کی، لوہے کی، کیا گرم کی ہوئی انگار کی خینچی ہے، اور وہ یہاں سے کلہ چیرنے لگتا ہے، یہاں سے، اور چیرتے 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 برابر کان کے لو تک اس کا پورا کلہ چیر دیتا ہے. اب یہاں سے یہ بات پوری ختم ہوئی، خون رس رہا ہے، تو وہ فرشتہ پھر گھوم کے ادھر آتا ہے، پھر یہاں سے یہ کلہ چیرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہے، اس کان کے لو تک پہنچتا ہے. جیسے ہی وہ یہ کام ختم کر کے پھر ادھر آتا ہے، تو اس کی پہلے جو کان کی لو تک چیرا گیا تھا جو کلہ، وہ برابر ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ کاٹنے لگتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا عذاب ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ تو جبرائیل ساتھ میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کا وہ امتی ہے جو صبح سویرے جھوٹ لے کے نکلتا ہے اور شام تک جھوٹ کو پھیلا دیتا ہے تمام لوگوں میں. ہاں، جھوٹ، زبان، اس کو قفل ڈالو، لاک، یہ سب سے بڑا کمال ہے. ہاں، بولنا کمال نہیں ہے، بند رکھنا کمال ہے. ہاں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو نصیحت کی کہ تمام آفات سے بچ جاؤ. میں ایسی بات تمہیں بتاؤں؟ پوچھا کیا؟ کہا کہ زبان کو بند کر لو. ایسا بتایا، اس کو بند کر دو، زبان کو بند کر دو. ہاں، یہ بند رکھو. من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. ہاں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بولے تو اچھا بولے، ورنہ خاموش رہے، بس چپ، کچھ بھی مت بولو. کچھ اچھا بولنا ہے بولو، حدیث بولنی ہے بولو، قرآن بولنا ہے بولو، اچھی بات بولنی ہے بولو. اس کے علاوہ بات کو میرے پاس نہیں ہے بھائی کوئی چیز، خاموش. تم کچھ بھی بولو، میں نہیں بولتا. کہاں ایمان کے درجے میں پہنچایا دیکھیے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر. چپ، تو وہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش. کیونکہ یہی آفات لانے والی ہے. بیٹھے بیٹھے ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کا فلاں، بیٹھے بیٹھے شروع کرتا. تم نہ معلوم کیا، نہیں معلوم تو کیا ہو جانا، مر جانا انہیں. اسے بتانے کیا ضرورت تجھے؟ یہ معلوم کیا، وہ معلوم کیا، وہ گھر میں کیا ہوا، یہ گھر میں کیا ہوا، انہیں کہاں گئی، کہاں آئی، کب آئی. پوری آفت ظلم اپنے اوپر ڈال لیتا ہے. زبان. ہاں، ورنہ تو عذاب قبر شروع ہوگا. جہنم کا الگ عذاب ہے چغلی غیبت کو، لیکن عذاب قبر ہے یہ کہ جہنم کی انگار کی خینچی سے کاٹا جائے گا، اور یہ عمل چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے یہاں تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑی دیگچی ہے، ایک بہت بڑا کیا ہے، ایسا ہے دیگ جس کے نیچے کا پیندہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور وہ اوپر آتے 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 منہ بالکل تنگ ہو گیا ہے، اور نیچے آگ دہکائی جا رہی ہے. اندر جھانک کے دیکھا تو پانی میں کھول رہا ہے، اور اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں چیخ مار مار کے اچھل رہے ہیں، عذاب سے کیا ہے تڑپ رہے ہیں. بڑی مشکل سے چڑھتے 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 اوپر کی طرف آ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتہ پھر ایک ہاتھ مارتا ہے، یہاں تک کہ جا کے پھر نیچے تہ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں جو عذاب قبر جھیل رہے ہیں. جہنم میں تو ہے عذاب، یہ عذاب قبر میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ.
کہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی، نیچے سے دیگ اور اس کے نیچے آگ، اور اوپر آتے آتے تنگ منہ جس سے نہ نکلا جائے، اور لباس نہیں۔ زنا میں بھی تو لباس نکالا نا، مزے لیا نا، ہاں؟ ننگا بغیر کوئی لباس کے پڑا ہوا ہے، اور وہ گرمی اور کھولتے ہوئے پانی سے پریشان ہو کے بڑی مشکل سے اوپر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر تہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ایک اور نشانی بھی بتائی گئی، کہا کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے سامنے بڑا تر و تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور اسی کے سامنے کیا ہے؟ سڑاند اور بدبو والا گوشت رکھا ہوا ہے، جس میں مردے سے بھی کیا ہے؟ بالکل اس سے بھی گری ہوئی باس آ رہی ہے، اور یہ تازہ تر و تازہ خوشبو لیے ہوئے گوشت کو چھوڑ کے یہ مردار کا جو کیا ہے بدبو آ رہی ہے اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا کہ آپ کا وہ امتی جو بیوی رکھتے ہوئے زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تشبیہ دی ہے دیکھیے، حلال یہاں ہے، خوشبو تر و تازہ گوشت، تیری بیوی۔ بدبخت کو بس نہیں ہوتا، ابھی ہونا کرتے ویسے، تو اس کی نشانی کیا دی گئی؟ سڑاند بدبو والا گوشت، جسے وہ بڑے کیا ہے شوق سے کھا رہا ہے، ہاں بڑے شوق سے جا کے زنا کرتا ہے۔ ہاں بولتا بیوی کے پاس سفر کو جاتا ہوں، جاتا کہاں کی جا کو آتا۔ ہاں ارے بدبخت، جو بیوی کے پاس ہے وہی تو اس کے پاس بھی ہے، زنا کی ضرورت کیا پڑی تجھے؟ جا بیوی کے پاس کر، وہ حلال ہے تیرے واسطے۔ ہاں حتیٰ کہ حلال نہیں ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، میں اپنی حیوانی خواہش بیوی سے پوری کروں تو ثواب کیوں ملے گا؟ کہا کہ اگر تم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے زنا کرے گے تو عذاب نہیں ملے گا۔ کہا کہ عذاب ملے گا، پھر تو حلال کرو گے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو حلال میں جاؤ، حرام میں نہ جاؤ۔ جو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں ان کو کہتا ہوں اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ گناہ ہی نہیں ہے کہ تم جا کے ماں باپ سے کہو کہ ابا جان میری عمر ہو گئی ہے، میرا بس نہیں چل رہا ہے، میں پاک دامن نہیں رہ سکتا، میرا نکاح کر دو۔ یہ بالکل جائز چیز ہے۔ اس کے بجائے اپنی عزت، جھوٹی شان کے خاطر دبا کے رکھو اور زنا کے اڈوں پہ پہنچو، وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس معاملے میں کوئی شرمندگی نہیں کہ نوجوان بچہ جائے اور باپ سے کہے کہ ابا جان آپ نے مجھے کھلایا پلایا، بہت اچھا کیا، لیکن اب ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ میری شادی کر کے رکھ دو، میں اس سے زیادہ سنبھال نہیں سکتا۔ آج یہ بچے بولنے میں بولتے کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ ابا کیا سوچیں گے کہ رے ابا کو جھوٹا کر کو دھوکہ دے دے جا کو آتا نہ راتا میں، اسے کیا سمجھیں گے؟ وہ کبھی سوچا؟ یہ فقط سوچتا حلال میں سوچ، حرام میں سوچ نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں نے ایسے ہی جو آپ کے لیے مضمون بنا، ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو، شیخ سے اور بات میں بھی کیا ہے آپ لوگ تصحیح کرا لینا، تو مجھے جو وقت ملا جو بتائے میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچاؤں، وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے، عذاب قبر کی جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بناؤ، بالمقصد زندگی گزارو۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جنت کی تیاری میں، اگر یہ نہ ہو تو سب سے بدتر زندگی ہے، اس سے بدتر کوئی زندگی نہیں، لیکن جنت کی تیاری میں بڑی قیمتی زندگی ہے یہ، اس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، تو اس کو بنانے میں لگاؤ، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی، خواہ وہ تمہارے روح نکلنے کے بعد کی ہو یا روح رہنے کے بعد کی ہو یا روح پھر جڑنے کے بعد کی ہو، وہ ہے کلام اللہ، سنت رسول اللہ، جس کو پڑھنے اور جس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے اپنی زندگی لگاؤ۔ اہل اللہ، امام مساجد کے ائمہ قرہ، ان کے ہاتھوں کو کیا ہے آپ پکڑ کے معافیاں مانگ کے کہیں کہ اللہ کے لیے ہمیں قرآن سکھا دو۔ جس کے دل میں قرآن نہ ہو، کوئی نہ ہو، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ ائمہ مساجد کی عزت کرو، احترام کرو، ان سے وقت لو، کسی نہ کسی طرح قرآن کلام اللہ کو سیکھ جاؤ۔ یہ تمہاری زندگی بننے والی ہے۔ جیسے تمہیں کیا 1 کروڑ 2 کروڑ کا نفع ہوتا ہے تو کیسے آپ گاہک سے کیا ہے جوتے کھانے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح تم ڈیل کر لو، مجھے 2 کروڑ آئیں گے۔ میں کہتا ہوں 2 کروڑ نہیں، 10 کروڑ کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر تم قرآن پڑھ لو۔
تو ائمہ مساجد کے ہاتھوں کو پکڑو، الگ الگ التجائیں کرو، ان سے پڑھ لو، زندگی بنا لو، ورنہ تو یاد رکھو یہاں سے سانس ٹوٹی پھر اس کے بعد تم خون کے آنسو رو گے تو تمہیں زندگی کا ایک لمحہ ملنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی ہم کو اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔